بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنجرا پوسٹ ٹی وی۔ پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے اور حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ 40 سال کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ڈیم نہ بن سکا، اس لیے جس وقت ہماری زمینوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہمیں پانی ملتا نہیں، اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہماری لہلاتی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے ہندوستان پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس ملک میں طاقتور کا راج ہے، کمزور تباہ حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ پاکستان آج جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں فیصلہ کرنے والے مراکز کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو اس ملک کو بچانے کے لیے فوری انتخابات کروا دیں اور جس کو بھی عوام منتخب کرے اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کر کے اقتدار اس کے حوالے کر دیں، یا پھر خونی انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان صاحب، جس سے پاکستان کی قوم نے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی نوجوان فورس کو پورے ملک میں آئے ہوئے سیلاب سے متاثرین کی مدد پہ لگا دیں۔ ناظرین، ان ٹاپکس پہ تفصیلاً گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبائیے اور ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی دی ہوئی تجاویز کی روشنی میں ہم اس چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔ روم جل رہا تھا، نہرو امن کی بانسری بجا رہا تھا۔ پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے، حکمران اقتدار کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پورے پاکستان کو سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا بلوچستان، کیا سندھ، کیا پنجاب اور کیا کے پی کے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تو ویسے ہی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس طرح کی تباہی آج پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ تو اس تباہی سے کہیں زیادہ ہے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور کے پی کے میں زلزلے نے مچائی تھی۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پورے ملک کو سیلاب زدہ ڈکلیئر کر کے حکمراں اس مصیبت سے قوم کو نکالنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ پاکستان کے امیر ترین 3 افراد، جناب آصف علی زرداری، جناب نواز شریف اور ان کی فیملی، جناب محمد منشا، آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کی دبئی اور لندن سے لے کر انڈیا تک اور ترکی تک پھیلی ہوئی دولت قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ پاکستان کی وہ قوم جس نے آپ کو اختیار اور اقتدار دیا، جس نے آپ کو ووٹ دیا، جس نے آپ کو محبت دی، وہ قوم آج ڈوب رہی ہے۔ سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، لاکھوں ایکڑ زرعی زمینیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگ کھڑی فصلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لاکھوں کے حساب سے مال مویشی ختم ہو چکے ہیں۔ دشمن نے ہم پر پانی کا وار کیا ہے۔ ہندوستان نے جو پورے ڈیمز کا ایک سلسلہ مقبوضہ کشمیر میں بنا رکھا ہے، اس سے وہ ایک ہی کام لے رہا ہے کہ جب پاکستان کی زمینیں لہلانے لگتی ہیں تو پانی چھوڑ دیتا ہے، اور جب پاکستان کی زمینوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پانی روک دیتا ہے۔ اوپر سے ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ جو تسلسل کے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے بارشیں ہو رہی ہیں، ان بارشوں نے پورے ملک کو ڈبو دیا ہے۔ بلوچستان تباہ حال ہے، وہاں کے وڈیروں کا عالم یہ ہے، وہاں کے سرداروں کا عالم یہ ہے، وہاں کے حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ پنجاب، سرائکی بیلٹ، خاص طور پہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کا حصہ اس وقت تباہ حال ہے، تباہ و برباد ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مال مویشی تباہ ہو چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی جانے جام شہادت نوش فرما چکی ہیں۔ کے پی کے کا مالکن ڈویژن تباہ و برباد ہے، فصلیں تباہ ہیں،
مال مویشی تباہ ہیں. اور سندھ کا تو کہنا ہی کیا ہے. سندھ جس پر عرصے سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، وہ پارٹی اسے پرواہ نہیں ہے. اس کے وزیروں کے گھروں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، اربوں روپے کے بنڈل نکل رہے ہیں، لیکن اس کے حاری مر رہے ہیں، اس کے شہری مر رہے ہیں. اس مملکت میں تباہی کا سا سما ہے، اس پورے ملک میں تباہی کا سا سما ہے. یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہو. یہاں کے وڈیرے اپنی دولت لے جا کے یورپ میں جمع کر رہے ہیں. یہاں کے وڈیرے اپنا مال لے جا کر دبئی میں جمع کر رہے ہیں. یہاں کے وڈیرے اپنے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس سے یورپ میں جائیدادیں بنا رہے ہیں. لیکن یہاں کا حاری جو پہلے ہی دوا سے محروم تھا، جو پہلے ہی تعلیم سے محروم تھا، جو پہلے ہی روزگار سے محروم تھا، اس کی بچی کچی جو جائیداد تھی، اس کی بچی کچی جو کائنات تھی، اس کے چند مال مویشی، اس کی تھوڑی بہت زمینیں، وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کروڑوں روپے نہیں لاکھوں روپے کہیں غریبوں میں بانٹ دیے ہوں. وہ کیوں بانٹیں گے جو ان لوگوں کے نام پہ ملک کے خزانے سے مزید لوٹ کے لے جا رہے ہیں، حل من مزید کی لالچ میں مبتلا ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس دولت سے، قارون کے اس خزانے سے لا کر کچھ ان مظلوموں کے سپرد کریں گے، انتہا کی سادہ دلی ہوگی. کم بیش یہی کردار نواز شریف خاندان کا ہے. اربوں ڈالر کے مالک یہ لوگ ذاتی عمر میں سرکاری خزانے سے لگائے گئے اس پیسے کا اشیر بھی اس قوم کے نظر کر دیتے تو لوگوں کی زخموں پہ یہ جو ایک برہم رکھا جا سکتا، ایک فایہ رکھا جا سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. منشا صاحب کے بارے میں تو یہ تاثر عام ہے کہ وہ کسی کے فرنٹ مین ہیں اور کسی سے مل کے مال بنا رہے ہیں. ان سے یوں بھی گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس ملک کی سیاست، اس کے اختیار اور اقتدار میں براہ راست شریک نہیں ہے. ناظرین، آج جو سوال اٹھ رہا ہے، آج جو سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے پاکستان کو طاقتور حکمرانوں نے تباہ کیا ہے. پچھلے 40 سال سے اگر اس ملک میں ڈیم بنے ہوتے تو آج یہ پانی بھی ریزرو ہو جاتا. اور اس طرح کے حالات میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آتی ہیں تو اس موقع پہ یہ قوم سیلاب سے بچ جاتی، جانی اور مالی نقصانات سے بچ جاتی. لیکن ڈیم کون بناتا؟ یہاں تو مال یہاں سے لوٹ کے بیرون ملک اپنے محلات تعمیر کرنے، اپنی آئندہ نسلوں کو نوازنے، اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل بنانے کی فکر تھی. آف شور کمپنیاں اسی لیے تو بنائی گئی کہ چوری کے مال کو ایک جگہ سے اور دوسری جگہ کرنے میں آسانی رہے. آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں طاقتور صدر کی نہیں، طاقتور پاکستان کی ضرورت ہے. طاقتور وزیر اعظم کی نہیں، خوشحال قوم کی ضرورت ہے. طاقتور چیف جسٹس کی نہیں، عدل فراہم کرنے والی عدالتوں کی ضرورت ہے. طاقتور جرنیلوں کی نہیں، مضبوط فوج کی ضرورت ہے. طاقت کے مراکز سن لیں. یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں سمم بکم والی کیفیت ہے. لوگوں نے اپنے کان بھی بند رکھے ہوئے، اپنی زبان بھی بند رکھی ہوئی ہے، اور جو کوئی بولتا ہے اس سے وہ سبق سکھا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی توبہ کرے اور اس کو دیکھنے والے بھی توبہ کریں. اس لیے آج ملک اس مقام تک پہنچا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، لوگوں کا منہ زیادہ عرصے تک بند نہیں رکھا جا سکتا. جب لوگ اس بے حالی میں سیلاب کے پانی میں بہہ جائیں گے، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھ لیں، جب بوڑھے باپ اپنے جوان سہاروں کو بہتے ہوئے دیکھ لیں، جب مائیں اپنی بیٹیوں کو بہتی ہوئی دیکھیں، ان کے جسم سے ان لباس کے چتھڑے اڑتے ہوئے دیکھیں، تو پھر اس کے بعد کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار، کسی طاقتور صدر، کسی طاقتور جرنیل، کسی طاقتور چیف جسٹس کا اختیارات کا مرکز اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. پھر وہ اس ملک کے حقیقی مالکان جو ہے ان عوام کے ہاتھ میں جائے گا. اس طرح کے انقلاب دنیا کی تاریخ میں بڑے پڑے ہیں. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بس کرو ظالموں، بس کرو، کہیں تو بس کرو. یہ دولت جو تم نے کمائی ہے تمہاری نسلوں کے لیے بھی بہت ہے.
कुछ इस मुल्क पर रहम करो। इस मुल्क ने तुम्हें शनाख्त दी है, इस मुल्क ने तुम्हें ताकत दी है, इस मुल्क ने तुम्हें इख्तियार दिया है, इस मुल्क ने तुम्हें इक़्तिदार दिया है, इस मुल्क पर रहम फरमाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो अब ये मुल्क खूनी इनकलाब की दहलीज पर पहुंच चुका है। मैं अपने दो पिछले प्रोग्राम्स में भी इस बात को वार्न कर चुका हूं कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। इस इनकलाब से बचने का और पीसफुल तरीके से इस मुल्क को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे जाने देने के लिए, इस मुल्क के अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क के सिस्टम को चलाने का रास्ता देने के लिए कानूनी मोशगाफियों से सहारे लेकर अवामी राय के मुनाफी फैसले करने वालों सुन लो, अब भी अगर तुम बाज नहीं आए तो इस मुल्क में खूनी इनकलाब आने जा रहा है। और जब खूनी इनकलाब आता है तो बहुत कुछ तहस-नहस हो जाता है। मेरा ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है। इसके लिए माओं ने कुर्बानियां दी हैं, बहनों ने कुर्बानियां दी हैं, नौजवान सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क को इस तरह तबाह और बर्बाद नहीं करो। इस मुल्क को फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ ले जाओ। इस मुल्क के अवाम को ये हक मौका दो कि वो अपनी मर्जी की कोई हुकूमत बना लें जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। वरना जो नताइज आएंगे उससे कोई भी नहीं बच सकेगा, कोई ताकतवर मरकज नहीं बच सकेगा, कोई ताकतवर शख्सियत नहीं बच सकेगी, ताकत का कोई मनबा नहीं बच सकेगा। और ताकत के ये मनबे, जैसे कि मैंने अर्ज किया, हमें ताकतवर जनरलों की नहीं ताकतवर फौज की जरूरत है, हमें ताकतवर चीफ जस्टिस की नहीं ताकतवर अदलिया और अदल के निजाम की जरूरत है, हमें ताकतवर हुक्मरानों की नहीं ताकतवर कौम की जरूरत है, हमें ताकतवर सदर की नहीं ताकतवर पाकिस्तान की जरूरत है। जब तक आप लोग अपनी सोच को बदल के ताकत के इस मरकज को उसकी फितरत के मुताबिक जाने नहीं देंगे, इसका खमियाजा आप लोग तो भुगतोगे ही, ये कौम भी भुगतेगी। मैं मुल्तमिस हूं कि आप इंतखाबात करवाएं, पुरअमन तरीके से मामला को आगे जाने दें, वरना जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो इंतहाई खौफनाक है। इस मौके पे पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों के वाहिद मरकज इमरान खान साहब से मैं कहना चाहता हूँ, जनाब खान साहब, इस कौम ने आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई है। आलमी सतह पर आपका एक वकार है, एक मकाम है, सिर्फ इसलिए कि आप चोर नहीं हैं, आप करप्ट नहीं हैं। आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन पे आपको खुली नजरों से अपनी तवज्जो मरकूज रखनी होगी, जिनकी सरगर्मियों पर मरकूज रखनी होगी। आज ये कौम जब सैलाब में डूब रही है, जब इसके हुक्मरान आज भी लूटने में लगे हुए हैं, आपसे मैं मुल्तमिस हूं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपके पास एक बड़ी फील्ड कोर्स है नौजवानों की, इन नौजवानों को निकालिए, इंसाफ वेलफेयर विंग को मुतहरिक कीजिए, इंसाफ के दूसरे विंग्स को मुतहरिक कीजिए, कौम की मदद को निकलिए, आलमी सतह पे आप अपील कीजिए। आपकी अपील में वजन है, लोग आप पे एतमाद करते हैं, दोस्त आप पे एतमाद करते हैं, दुश्मन भी जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो भी आप पर एतमाद कर सकते हैं कि आप सच्चे हैं, आप खरे हैं और आप इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने यहां से माल लूट के बाहर ले जाके मोहल्लात नहीं बनाए हैं। जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन आवाम आपके खिलाफ भी उठ खड़े होंगे। लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां तबाही आई है वहां वहां आप उठें और आप इस कौम के गम को, इस कौम की तकलीफ को, इस कौम की अजियत को महसूस करते हुए उनका सहारा बने। मैं आखिर में हबीब जालिब की एक नज़्म के चंद अशआर के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो फितने वो लोग हैं जो इक़्तिदार और इख्तियार पे काबिज रहने के लिए हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है माजरत। उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हम नहीं पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं, ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में। ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में। यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए।
کھڑے رہو گے کہاں تک تماشا بینوں میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.